وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہر سال کا ہی اختلاف ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ عرفہ جب حاجی عرفہ میدان میں کھڑا ہے اس دن کا روزہ رکھیں یا اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں واضح حکم ہے کہ صوموا لرؤیا وافطروا لرؤیا، اپنے رؤیت کے حساب سے روزہ رکھو اور اپنے رؤیت کے حساب سے روزہ افطار کرو۔ تو اس اصول کے تحت بھی ہمیں اپنی ہی رؤیت کے ساتھ چلنا ہے، اپنے چاند کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اب اس میں ہماری سردردی یہ نہیں ہے کہ حکومت نے اعلان صحیح کیا ہے یا نہیں، رؤیت حلال کمیٹی کے چیئرمین نے درست اعلان کیا ہے یا نہیں، یہ ان کا گناہ ہے، ان کی سردردی ہے، انہوں نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ وہ صحیح چلاتے ہیں عوام کو یا غلط چلاتے ہیں، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ جو اعلان ہو چکا ہے ہمیں اس پر چلنا ہے، اور ہمارا جو اعلان ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری آج 7 ذی الحجہ ختم ہوئی ہے، صبح 8 ذی الحجہ ہے، یعنی کہ جمعرات کو 8 ذی الحجہ ہماری ہوگی اور 9 ذی الحجہ ہماری جمعے کو ہوگی۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روزے کے بارے میں ایک حدیث میں عرفہ کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں 9 ذی الحجہ کا بھی الفاظ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم اس اختلاف سے بچ سکتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ تاریخ کا اعتبار بھی کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر تاریخ 9 ذی الحجہ ہوگی تو پھر ہی حاجی عرفہ میں کھڑا ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی دن عرفہ میں چلے جائیں تو 9 ذی الحجہ نہیں ہوگی تو اس کا اعتبار، اس کی اہمیت قطعاً نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کے حساب سے ہی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا، 1 سال کے پچھلے گناہ، 1 سال آنے والے کے گناہ، اور یہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ تو اس لیے اس دن کا روزہ لازمی رکھنا چاہیے، اور وہ 9 ذی الحجہ اپنی رویت کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس بات میں بھی آئیں کہ جی سعودیہ کے مطابق یا میدان عرفہ میں ٹھہرنے والے حاجی کے مطابق ہم روزہ رکھیں تو پھر بہت زیادہ اختلاف بنتا ہے۔ اگر ذرائع ابلاغ ہمیں کوئی اطلاع دینے والا نہ ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ حاجی کہاں ہے۔ اور اسی طرح موجودہ جدید ٹیکنالوجی سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، اسلاف تھے، جتنے بھی لوگ گزرے، یعنی کہ 21ویں صدی سے پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ اس ترقی سے پہلے، اس جدید ٹیکنالوجی سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، انہوں نے تو ظاہر اپنی رویت کے حساب سے رکھا، ان کو تو اطلاع ہی نہیں پہنچتی تھی۔ گھوڑوں کا دور تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، مہینوں مہینوں سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے غلط روزہ رکھا ہے، کیونکہ اس وقت تو رویت کا اعتبار کیا جاتا تھا، جو اپنا چاند دیکھتا تھا اسی پر روزہ رکھتا تھا، اسی پر افطار کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جن علاقوں میں رات ہو جاتی ہے، حاجی میدان عرفہ میں کھڑا ہے، اور باقی کئی ملکوں میں، آپ اگر گوگل پر بھی دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے علاقے مل جائیں گے، مثلا یورپ کے علاقے یا اور ارد گرد کے علاقے، بالضبط مجھے نام ان ملکوں کے یاد نہیں ہیں، لیکن وہاں رات ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب میں وہ دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے، رات کا تو روزہ نہیں ہوتا، وہ پھر روزہ کیسے رکھیں؟ اس کا مطلب کہ حاجی کے میدان عرفہ میں کھڑے ہونے کے بعد وہ روزے کی اہمیت سے، روزے کی فضیلت سے محروم ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں رات ہے۔ تو یہ بھی اشکال ایک بہت بڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو ان سب مشکلات کا، ان سب اختلافات کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیں۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ہاں سورج کا اختلاف بھی مانا جاتا ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کے روزے کی بات کریں تو وہاں ہمارے ہاں سے ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہمارے ہاں عشاء ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں مغرب ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر عشاء کو تو کوئی بھی افطاری نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور وہاں فجر ابھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی سحری ممکن نہیں ہے، کوئی بھی سورج طلوع ہونے کے بعد سحری نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جی میدان عرفہ میں حاجی کھڑا ہے تو پھر اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس لیے آپ اپنی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ اسی پر ہی زیادہ تقویت ہے، زیادہ دل کو سکون ہے، تو انشاءاللہ اسی میں ہی اجر و ثواب ہے۔ ہاں، ممانعت نہیں ہے کہ آپ 8 ذی الحجہ کا بھی رکھیں، 7 کا بھی رکھیں، 6 کا بھی رکھیں، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ دنوں میں سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے اول عشرہ ہے، یہ اوائل دن ہیں، 10 دن، یہ سب سے افضل ہیں۔ راتوں میں سب سے افضل رمضان کی آخری راتیں ہیں، تو اس لیے آپ اس فضیلت کو پانے کے لیے روزے بھی کثرت سے رکھیں، خیرات صدقات بھی کریں، ذکر اذکار
افطار بھی کریں، نماز کا اہتمام بھی زیادہ کریں، نفل کا اہتمام زیادہ کریں، تلاوت کا اہتمام زیادہ کریں، کیونکہ یہ دن فضیلت والے ہیں اور اس میں درجات یقیناً بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ فضیلت ہے ان دنوں کو۔ تو اس لیے آپ 8 اور 9 کا رکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس دفعہ 8 تو ویسے ہی ہمارے یہاں جمعرات کو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات اور پیر کا روزہ ویسے ہی رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ 8 اور 9 دونوں کا رکھ لیں، یہ زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو صرف 9 ذی الحجہ، جو ہماری 9 ذی الحجہ ہے، ہم اپنے چاند کے حساب سے جو 9 رکھیں گے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ مکمل واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔